گاڑی مقررہ وقت سے 10 منٹ قبل ہی پیرس کے سینٹ لازار اسٹیشن کے گندے پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ وہ دونوں ڈبے سے باہر نکلے تو سامنے پاسکل کی فربہ مگر خوش شکل خالہ کھڑی تھی، جو اسے دیکھتے ہی پاسکل میو شیری کہہ کر لپٹ گئی۔ سنان کو چونکہ اس سے پہلے فرانسیسی خالاؤں سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ یہ خطرہ مول لیے بغیر اپنا سامان اٹھا کر اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ سامنے کی عمارت میں دفتر معلومات تھا، وہ اندر چلا گیا۔ ریسیپشن پر ایک کالے بالوں والی پستہ قد فرانسیسی لڑکی درجن بھر سیاحوں کو پیرس میں قیام کے لیے ہوٹل اور قابل دید مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی۔ سنان کا طریقہ سفر عام سیاحوں سے بے حد مختلف تھا۔ اس نے کبھی بھی منزل کا تعین نہ کیا تھا۔ ایک گاڑی پر سوار ہوئے، راستے میں کوئی خوبصورت قصبہ یا گاؤں دکھائی دیا تو وہیں اتر گئے۔ راہ چلتے کسی نے کار میں لفٹ دے دی تو اس کے ساتھ ہو لیے، چاہے اس کی منزل کوئی بھی ہو۔ اس طرح سفر کرنے میں جہاں نت نئے لوگوں اور انجانے شہروں کو دیکھنے کا موقع ملتا، وہاں کئی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑتی۔ مثلاً کسی ایسی جگہ رات ہو گئی جہاں شب بسری کا مناسب انتظام نہ ہو اور رات فٹ پاتھ پر کاٹنی پڑی۔ کسی نے آبادی سے کوسوں دور کسی ویرانی میں اتار دیا۔ ان مصیبتوں کے پیش نظر اس نے ایک چھوٹا سا خیمہ اور کھانے پکانے کا مختصر سامان خرید لیا تھا۔ جہاں ہوٹل میں جگہ نہ ملی وہاں کیمپنگ گراؤنڈ میں چلے گئے اور اپنا چھوٹا سا گھر تیار کر لیا۔ کیمپنگ گراؤنڈ یورپ کے ہر شہر اور قصبے میں موجود ہیں اور وہاں ہر قسم کی آسائشیں مہیا کی جاتی ہیں۔ سنان کا ارادہ تھا کہ پیرس میں کیمپنگ کی بجائے ہوٹل میں ہی ٹھہر جائے، چنانچہ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے لڑکی سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنے کرائے کا ہوٹل درکار ہے؟ لڑکی نے میز پر پینسل بجاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کوئی 10 فرینک روزانہ کا۔ لڑکی کے ہاتھ سے پینسل گرتے گرتے بچی۔ 10 فرینک؟ ناممکن۔ ہاں البتہ 30 فرینک میں شاید۔ لڑکی نے سنان کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اے فقیر، تم پیرس میں ہو اور یہاں ہوٹل ہوتے ہیں، دھرم شالے نہیں۔ یہ تو بہت زیادہ کرایہ ہے۔ سنان نے اپنے بڑے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سر ہلایا۔ وہ تو ہے۔ لڑکی نے بے چینی سے سنان کے پیچھے جمع سیاحوں کے ہجوم کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیمپنگ گراؤنڈ میں ہی چلے جائیں، وہاں خیمہ لگانے کا کرایہ صرف 2 فرینک یومیہ ہوگا۔ سنان نے فیصلہ کیا۔ تو پھر پیرس میں کیمپنگ گراؤنڈ کا پتہ دیں، میرے پاس خیمہ بھی ہے۔ لڑکی نے فوراً میز کی دروازے سے پیرس کا تفصیلی نقشہ نکالا اور ایک نقطے پر سرخ پینسل سے نشان لگا کر سنان کو تھما دیا۔ بوئے ڈی بولن کیمپنگ، ٹرام سڑک کے اس پار ملے گی، نیولی کے پل پر اتر جانا، وہاں سے قریب ہی ہے۔ سنان نے نقشہ جیب میں ڈالا اور لڑکی کا شکریہ ادا کر کے ٹرام اسٹیشن پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک تکیانوسی قسم کی ٹرام وہاں آ کر رکی۔ سنان نے نقشہ جیب سے نکال کر کنڈکٹر کے سامنے کر دیا۔ کیمپنگ کنڈکٹر نے دوئی کا نعرہ لگایا اور سنان کو سامان سمیت ٹرام کے اندر کھینچ لیا۔ ٹرام کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے سامان دروازے کے پاس ہی رکھ دیا اور خود بھی وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ پیرس میں رش کے اوقات تھے۔ لوگ اپنے دفتروں، کارخانوں اور کاروباری اداروں میں کام سے فارغ ہو کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ نیولی کا پل آیا تو کنڈکٹر نے اسے اتار دیا۔ سنان کچھ دیر تو ٹرام اسٹیشن پر کھڑی ہو کر کیمپنگ کو جانے والی سڑک کا تعین کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہاں تو کئی سڑکیں تھیں۔ وہ سڑک پار کر کے چوک میں کھڑے نیلی وردی میں ملبوس فرانسیسی ٹریفک پولیس کے سپاہی کے پاس چلا گیا اور اس کو نقشہ دکھا کر کیمپنگ کو جانے والی سڑک کے بارے میں استفسار کیا۔
سپاہی نے جواب تک منہ میں گسیڑی ہوئی سیٹی لگاتار بجاتا رہا۔ سیٹی جیب میں رکھی، اپنی ٹوپی درست کی اور نقشہ ہاتھ میں لے کر اسے بے حد غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیمپنگ، سپاہی نے سنان کے کندھے پر تھپ لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل کیمپنگ، سنان نے جواباً سپاہی کے کندھے پر تھپ لگاتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ سپاہی فوراً سنجیدہ ہو گیا اور اسے راستے کے بارے میں بتانے لگا۔ گفتگو فرانسیسی زبان میں ہی ہو رہی تھی اور سنان چونکہ کالج میں فرانسیسی کے پہلے پیریڈ کے بعد ہی ٹیبل جیسے سیدھے سادے لفظ کی ادائیگی لا تابلو وغیرہ نہ کر سکا، اس لیے یہاں بھی سپاہی نے جو کچھ کہا اس کے پلے نہ پڑا اور وہ ہدایتیں سننے کی بجائے اس کی تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھوں کی طرف اشارے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ خاصی دیر کی خوشگوار گپ شپ کے بعد یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ کیمپنگ نیولی کے پل کے ساتھ دریائے سین کے کنارے کنارے جاتی ہوئی سڑک کے آخر میں واقع ہے۔ فاصلے کا تعین پھر بھی نہ ہو سکا۔ سنان نے سپاہی کا شکریہ ادا کیا اور دریائے سین کے اونچے کنارے کے ساتھ بنے ہوئے چوڑے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ یہ بوئے ڈی بولون تھا، جس کا شمار شہر کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ پیرس کی یہ مشہور زمانہ بستی دریائے سین کے خاموش پانیوں کے پہلو با پہلو میلوں تک چلی جاتی ہے۔ نیچے دریا کی جانب جھانکتے تو کنارے پر چھوٹے چھوٹے مکان نظر آتے، جن کی خوبصورت باغیچے پانی کی سطح تک چلے گئے ہیں۔ ان مکانوں کے مالک پیرس کے امیر ترین افراد ہیں، جو صرف تعطیلات کے دوران اس شہر میں ہنگاموں سے دور یہاں پر بسنے آتے ہیں۔ کئی جگہوں پر کنارے کے ساتھ گھاس کے ہرے بھرے کتات تھے، جن کے آگے رہائشی کشتیاں یعنی ہاؤس بوٹ تیر رہے تھے۔ سنان نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ وہ جلد از جلد کیمپنگ تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اپنا خیمہ نصب کر کے وہ فوراً آئیفل ٹاور کی طرف چل دے، جہاں پاسکل نے اسے 7 بجے ملنا تھا۔ فٹ پاتھ کے پہلو میں ایک سفید آہنی پھاٹک نظر آیا تو سنان نیچے اترتی ہوئی پتھر کی سیڑھیوں کے آخر میں واقع ایک خوبصورت رہائشی مکان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے رک گیا۔ یوں ہی اس نے پھاٹک پر ہاتھ رکھا، مکان کے صدر دروازے کے سامنے کھڑا ایک خونخوار کتا غرایا اور ایک ہی جست میں پھاٹک تک آ پہنچا۔ سنان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کتا پھاٹک کے آہنی سلاخوں میں اتنی تھوتنی گھسیڑے سنان تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سنان نے ایک جھرجھری سی لی اور آگے بڑھ گیا۔ چونکہ ان مکانوں کے مالک یہاں صرف عارضی طور پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی غیر موجودگی میں چوکیدار کا کام ایسے کتوں کے سپرد ہی کر دیتے ہیں۔ مکانوں اور ہاؤس بوٹوں کا سلسلہ ختم ہوا تو دریا کے کنارے ایک وسیع اور سرسبز سیرگاہ دکھائی دی، جہاں شاہ بلوط اور بیت کے درختوں کی چھاؤں میں چند بوڑھے مچھلی کے شکار میں مشغول تھے۔ ہر طرف مکمل سکون تھا۔ سنان نے سوچا کہ اگر ہو سکا تو پیرس میں قیام کے دوران میں وہ ضرور کچھ وقت نکال کر اس پرسکون فضا میں چند لمحے گزارے گا۔ بائیں بازو پر پیرس کے متمول لوگوں کے سفید براق مکانوں کی قطاریں تھیں، جو نازک فرانسیسی طرز تعمیر کے دلکش نمونے تھے۔ خوبصورت آہنی جنگلوں کے بالکنیاں، خوشنما کنکرے اور شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں بے حد دیدہ زیب لگ رہی تھیں۔ پورے 2 میل پیدل چلنے کے بعد جب سنان کیمپنگ گراؤنڈ کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا۔ کیمپنگ کیا تھی؟ دریا کے کنارے پورا شہر آباد تھا۔ ایک وسیع سپر سٹور جہاں سوئی سے لے کر موٹر سائیکل تک دستیاب تھے، ریسٹوران، قہوہ خانے، باورچی خانے، کپڑے دھونے کے کمرے، صاف ستھرے غسل خانے اور پوری گراؤنڈ میں پھیلی ہوئی کشادہ سڑکیں، جن کے ساتھ ساتھ مختلف سائزوں کے ہزاروں خیمے نصب تھے۔ کارواں بھی نظر آ رہے تھے، جنہیں چلتا پھرتا گھر کہنا مناسب ہوگا۔ انہیں کار کے پیچھے باندھ کر سیاحت پر نکلیے، جہاں رات ہوئی سڑک کے کنارے کھڑا کر کے گھر جیسا آرام پائیے۔ کیمپنگ کے درمیان میں لوہے کے ایک
بلند ڈنڈے پر فرانس کا رسا پرچم لہرا رہا تھا۔ سنان دفتر میں اپنا نام پتہ وغیرہ درج کروانے کے لیے داخل ہوا تو وہاں بے شمار سیاح جمع تھے۔ سنان کی باری آئی تو اس نے مینیجر سے اپنا خیمہ لگانے کے لیے جگہ کے بارے میں پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس بالکل جگہ نہیں، مینیجر نے رجسٹر پر نظریں اٹھائے بغیر ٹکا سا جواب دیا۔ مجھے اسٹیشن پر آپ کی کیمپنگ کا پتہ، ہاں، اس نے بات کاٹ کر کہا، خواہ مخواہ بھیج دیتے ہیں، لیکن میرا خیمہ تو نہایت چھوٹا سا ہے، کسی کونے خدرے میں فٹ ہو جائے گا، سنان نے گھبرا کر کہا۔ مینیجر خاموشی سے رجسٹر پر چکا خانہ پوری میں مصروف رہا۔ دیکھیے، میں نے آج شام 7 بجے ایک خاتون سے ملنا ہے۔ اگر میں رہائش کی تلاش میں واپسی شہر گیا تو یقیناً دیر ہو جائے گی، 6 بجنے والے ہیں۔ ہاں، مینیجر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خاتون کو ملنے جانا ہے؟ جانے ہماری موجودہ نسل کو کیا ہو گیا ہے، لڑکیوں کے چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ لیکن یہ عام لڑکی تو نہیں، سنان نے کہا۔ مجھے ہر صورت میں نے کہہ دیا نا، کوئی جگہ نہیں، مینیجر نے رجسٹر سے سر اٹھا کر کہا۔ موصف، تم جیسے نوجوان کو پیرس جیسے شہر میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، یہ نہیں تو اور صحیح، پلیز، سنان نے آخری بار التجا کی۔ دیکھو، مینیجر نے خوش دلی سے کہا، میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تم گراؤنڈ کی 4 دیواری کے باہر خیمہ لگا لو، میں معترض نہیں ہوں گا۔ کل صبح شاید جگہ نکل آئے، پھر تم اندر خیمہ نصب کر لینا۔ سنان مایوس ہو کر دفتر سے باہر آ گیا۔ گراؤنڈ کے باہر خیمہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ خیمہ لگا کر اپنا سارا سامان اس میں رکھ کر شہر جائے اور اس کی غیر حاضری میں کوئی فاقہ زدہ سیاح مزے سے سب کچھ سمیٹ کر چپٹ ہو جائے۔ باہر نکلتے وقت مینیجر نے اسے بتایا کہ اگرچہ پیرس پر سیاحوں کی بے پناہ یلغار کی بنا پر تمام ہوٹل بھرے پڑے ہیں، مگر شہر کے قدیم علاقے ممارت میں اگر تلاش کیا جائے تو شاید کسی پرائیویٹ ہوٹل یا گھر میں جگہ مل جائے۔ عام حالات میں شاید وہ اتنا بد دل نہ ہوتا، مگر اسے رہ کر اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ اسے کہیں آئیفل ٹاور تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک مرتبہ پھر اپنا سامان اٹھا کر واپس نیولی کے پل کی جانب چل دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلنے پایا تھا کہ ایک کار اس کے پہلو میں آ رکی۔ کار میں 2 سیاہ لڑکیاں اور ایک ہپی لڑکا سوار تھا۔ تم اگر شہر جانا چاہتے ہو تو ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، ایک لڑکی نے شیشہ سرکا کر سنان سے کہا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تینوں سیاح بھی کیمپنگ کے دفتر میں جگہ کی تلاش میں آئے تھے اور اب وہاں سے مایوس واپس لوٹ رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ، سنان نے فوراً دعوت قبول کر لی اور پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ تم شہر میں کس جگہ اترنا پسند کرو گے؟ ڈرائیور کی نشست پر بیٹھے لڑکے نے دریافت کیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ممارت کے علاقے میں شاید رہائش کا بندوبست ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر ہلایا۔ ہم اس کیمپنگ گراؤنڈ میں آنے سے پہلے 2 اور کیمپنگ گراؤنڈز میں ہو آئے ہیں، وہاں بھی جگہ نہیں۔ پورا پیرس سیاحوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم تینوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پیرس کی بجائے نزدیکی شہر سیلز میں رات بسر کریں۔ تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، اگلی نشست پر بیٹھی لڑکی نے مڑ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ممارت کا علاقہ قدرے خطرناک ہے۔ پہلے تو سنان کا جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے ساتھ وار سیلز ہی چلا جائے، مگر ساتھ ہی اسے پاسکل کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ لوگ پہلے پہل میرے حسین چہرے کو دیکھ کر مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں جب شکریہ، لیکن مجھے پیرس میں ازحد ضروری کام ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، لڑکی نے کندھے سکڑ کر کہا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے ممارت کا علاقہ شروع ہوتے ہی ایک چوک میں اتار دیا۔ پیرس کا یہ حصہ تنگ و تاریک گلیوں اور قدیم مکانوں پر مشتمل تھا۔ جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر پڑے تھے۔ تمام گلیاں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بنی تھی۔
اور اکثر مکان بے حد شکستہ حالت میں تھے۔ سنان کافی دیر ان گلیوں میں گھومتا رہا مگر اسے کہیں بھی کسی ہوٹل کا بورڈ نظر نہ آیا۔ ایک چھوٹے سے قہوہ خانے کے باہر فٹ پاتھ پر لگی ہوئی کرسیوں پر چند بوڑھے فرانسیسی اور غیر ملکی مصور سرخ شراب پینے میں مشغول تھے۔ قہوہ خانے کا نام پیگال تھا۔ سنان اندر چلا گیا۔ قہوہ خانے کا مالک اس سفید جھاڑن سے کاؤنٹر کی سطح صاف کر رہا تھا۔ سنان نے اپنا سامان ایک کونے میں رکھا اور کاؤنٹر کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے کافی بنانے کے لیے کہا۔ مالک نے کافی مشین کا ہینڈل گھمایا اور گرم گرم کافی کی پیالی سنان کے آگے رکھ دی۔ سنان نے پیالی اٹھائی، پھونک مار کر کافی کی اوپر آئی ہوئی جھاگ ایک طرف کی اور پھر کافی کی ایک چسکی لگا کر پیالی کاؤنٹر پر رکھ دی۔ موصف سنان نے اشاروں سے اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی۔ ہوٹل سونے کے لیے۔ مالک نے جھاڑن کندھے پر رکھا اور ہاتھ پھیلا کر کہنے لگا، نو انگلش، یعنی مجھے انگریزی نہیں آتی۔ جانے کیا کہہ رہے ہو؟ نو انگلش۔ سنان نے چڑھ کر اس کی نقل اتاری اور پھر چپکے سے کافی پینے لگا۔ اب کیا کیا جائے، اس نے سوچا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر رہائش کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو وہ سامان سمیت ہی پاسکل سے ملنے چلا جائے اور پھر رات سین کے کنارے کسی خوبصورت پل تلے بسر کر کے دوسری صبح پھر تلاش شروع کی جائے۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے آہستہ سے ہاتھ رکھ لیا۔ ہیلو، ایک لرزتی ہوئی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑا تو اس کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس ایک ضعیف عورت کھڑی تھی۔ ہوٹل موصف بڑھیا نے اپنا پگھلا سر ہلا کر دریافت کیا۔ وہ شاید کہیں آس پاس ہی بیٹھی اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ بڑھیا کے ہاتھ میں ایک آہنی پنجرا لٹک رہا تھا جس میں بند ایک گنجا سا بدصورت طوطا سنان سے نظر ملاتے ہی تیں تیں کرنے لگا۔ بڑھیا نے پنجرا فرش پر رکھا اور اسے کھول کر طوطے کے گنجے سر پر ایک چپت لگائی۔ طوطا فوراً خاموش ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بڑھیا پھر سنان سے مخاطب ہوئی۔ ہوٹل موصف، ہاں بالکل، ہوٹل بڑی اماں، سنان نے خوش ہو کر کہا اور پھر طوطے کی طرف دیکھ کر آنکھیں چپکائیں۔ طوطا پھر ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ بڑھیا نے قہر آلود نظروں سے سنان کی جانب دیکھا اور ایک مرتبہ پھر چپت لگانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس نے پنجرا اٹھا کر سنان کو سر کے اشارے سے پیچھے آنے کو کہا اور قہوہ خانے سے باہر نکل گئی۔ سنان نے جلدی سے کافی کی قیمت ادا کی اور اپنا سامان اٹھا کر بڑھیا کے پیچھے چل دیا۔ بڑھیا بے حد آہستہ آہستہ ہاتھ میں پنجرا لٹکائے اس کے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ ایک دکان کے باہر اس نے سنان کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر ڈبل روٹی اور مکھن وغیرہ خریدا اور باہر آ کر پھر اسی سست رفتاری سے سنان کے آگے آگے چلنے لگی۔ سنان کو اب بے حد کوفت ہو رہی تھی کہ یہ سفید بالوں والی مائی جانے سے کس ہوٹل کی طرف لے جا رہی ہے، یا یوں ہی پیرس کے گلی کوچوں کی سیر کروا رہی ہے۔ بڑی اماں، ہوٹل ہے بھی یا نہیں؟ تانگ آ کر سنان نے بڑھیا سے پوچھا۔ ہوٹل ہوٹل، بڑھیا نے اپنا پگھلا سر پھر ہلایا اور اسی سست روی سے آگے آگے چلنے لگی۔ ایک دو مرتبہ سنان نے جان بوجھ کر طوطے کو اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھائیں اور وہ حسب معمول ٹیں ٹیں پر اتر آیا۔ بڑھیا نے بڑے اطمینان سے اپنی پرانی ترکیب آزمائی اور طوطا پھر خاموش ہو گیا۔ ایک جگہ پتھر کی کئی سیڑھیاں اتر کر وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گئے۔ بڑھیا ایک نہایت بوسیدہ مکان کے سامنے جا رک گئی جو کسی خوبصورت بھی ہوٹل معلوم نہ ہوتا تھا۔ جگہ جگہ پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور دیواروں کا رنگ مانند پڑ چکا تھا۔ ہوٹل، بڑھیا نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اپنا پوپلا منہ کھول کر مسکرا دی۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر مکان کا دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ بندھی ہوئی گھنٹی 2 مرتبہ ٹن ٹن بجی۔ سنان نے اپنا سامان فرش پر رکھ دیا اور مکان کا جائزہ لیا۔ یہ ایک نہایت ہی پرانی وضع کی عمارت تھی۔ اندر آنے والے دروازے کے سامنے اوپر والی منزل تک لکڑی کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔
فرش پر ایک پھٹا ہوا غالیچہ پڑا تھا جس پر نقش تمام پھولوں کا رنگ اب زرد پڑ چکا تھا۔ پورا مکان بالکل غیر آباد لگتا تھا۔ یکدم دائیں ہاتھ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور درمیانی عمر کی ایک خوش شکل عورت کمرے کے باہر آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے لیکن ہونٹوں پر جمی لپسٹک بالکل تازہ تھی۔ اس نے بڑھیا سے فرانسیسی زبان میں کچھ کہا اور پھر اس نے